صدقہ زکوٰۃ۔ آج اگر ہم مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو یہ سود والا کام ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کی میل ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لو کہ زکوٰۃ مال کی میل ہے۔ جس طرح کپڑا میلا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو دھوتے ہیں اور اس کی میل نکلتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ مال کی میل ہے۔ زکوٰۃ مال کی میل ہے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا پیسہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا پیسہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اور اب تو بہت قسم کے ڈاکو ہیں۔ اب میں معذرت کے ساتھ، جو اچھے لوگ ہیں ان کو نکال کے، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی، کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، کوئی بھی ادارہ لے لیں، اس میں نیک سے نیک لوگ اور برے سے برے لوگ بھی ہیں۔ کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایماندار ہے، وہ ہیرا منڈی کے بازار میں بھی بیٹھا ہے تو وہ ایماندار ہے، اور اگر ایک شخص بے ایمان ہے، وہ مسجد کے منبر پہ بھی بیٹھا ہے تو وہ بے ایمان ہے۔ اسی طرح ہر ادارے میں اچھے سے اچھے لوگ موجود ہیں، برے سے برے لوگ موجود ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں ہاں سارے ڈاکٹر ہی ایسے ہیں۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ سارے مولوی ہی کنجر ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ سارے پولیس والے ہی ایسے ہوتے ہیں تو بالکل غلط ہے۔ یعنی واپٹا والے سارے ایسے، ایسا نہیں ہے۔ ہر محکمے میں اچھے سے اچھے لوگ موجود ہیں اور برے سے برے کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اب زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کریں گے تو ہمارا مال ہر قسم کے ڈاکوؤں سے بچ جائے گا، رشوت خوروں سے بچ جائے گا، اور جو ڈاکو ہیں، اب آپ سمجھدار ہیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہر ڈاکو سے آپ کا پیسہ بچ جائے گا، ہر نقصان سے آپ کا پیسہ بچ جائے گا، آپ کا مال بچ جائے گا۔ کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو وہ مال کی میل ہے۔ جب مال سے میل نکل جائے گی تو میل کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ جب ہم زکوٰۃ دے دیں گے، جس طرح کپڑا دھویا تو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا اور اس کی میل نکل گئی، اسی طرح جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں گے تو وہ پیسہ پاک ہو جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اچھا، جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے، ذہن میں یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جب مال میں سے صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ دینے سے تمہارا مال بڑھے گا۔ کہ جب تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، یتیموں کی مدد کرو گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، پیاسوں کو پانی پلاؤ گے اور محتاجوں کی مدد کرو گے، تمہارا مال بڑھے گا۔ جہاں جہاں بھی صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے تم اسے لگاؤ، تمہارے مال میں برکت ہوگی اور تمہارا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مال میں برکت بھی ہوگی اور غریبوں کی مدد بھی ہوگی، اور کئی بے سہارا لوگ جو بے سہارا ہیں ہم ان کا سہارا بن سکتے ہیں۔ کئی مجبور ایسے ہیں کہ ہم ان کے مددگار بن سکتے ہیں، اور کئی ایسے چولہے ٹھنڈے ہیں جو ہم زکوٰۃ اور صدقہ دیں گے تو وہ چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے، کئی بھوکوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے تو یہ جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں یہ سود ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ان کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے تو وہ سود نہیں دیں، اس طرف جائیں گے نہیں۔ اب سود کا کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے پر لعنت، دینے والے پر لعنت،
اور لکھنے والے پر لعنت، اس کی گواہی دینے والے پر لعنت۔ فرمایا کہ جو سود کھائے گا، سود کے 73 درجے ہیں، اس کے گناہ کے 73 درجے ہیں۔ ایک روایت میں 72 درجے ہیں، ایک میں 70 ہیں، ایک میں 73 درجے ہیں۔ تو فرمایا اس میں سب سے ہلکا گناہ کیا ہے کہ جو شخص سود لے دے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اتنا بڑا سخت گناہ ہے سود کا، اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ فرمایا کہ جو سود لیتا دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ہوش کرنی چاہیے کہ ہم کتنے بڑے۔ اور پھر سود 2 جگہ پہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ میرے ولیوں سے، میرے دوستوں سے دشمنی کریں، میں انہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو لوگ سود کا کاروبار کریں گے، میں انہیں ان کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، ان کے خلاف جنگ ہے، اللہ کی جنگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ سود لینے دینے والے کیا اللہ سے بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچیں گے۔ اور جو بندہ سود کے لین دین میں پڑ جاتا ہے وہ ساری زندگی اسی میں ہی پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے جنگ ہے، تو پھر اسے ساری زندگی سکون نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور گاہے بگاہے صدقہ دیا کریں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے بچے کھا پی کے سوتے ہیں؟ کبھی آپ نے پڑوسیوں کے بچوں کو دیکھا؟ کبھی رشتہ داروں کے بچوں کو دیکھا؟ غریب رشتہ داروں کو دیکھا؟ کبھی غور و فکر کیا کہ ان کی زندگی کیسے؟ بلکہ ہم تو اتنے ظالم ہو گئے ہیں، اگر کوئی ہمارا غریب رشتہ دار ہو، سگا بہن بھائی غریب ہو، ہم اس کو بھائی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم ان کو بھتیجی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام نہ لینا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ افسوس ہے مسلمان تیری زندگی پہ، تو اتنا گر گیا ہے، کہاں تک اور گرے گا تو؟ اپنے ماں جائے باپ جائے کا انکار کر رہا ہے، جو تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، تو وہ غریب اللہ نے کیا ہے، کسی کو امیر کیا تو اللہ نے کیا، غریب کیا تو اللہ نے کیا ہے۔ اب یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے۔ اب ہم اتنے ظالم ہیں کہ ایک ہمارا بہن بھائی غریب ہے تو ہم رشتے کا ہی انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ سال کے بعد اپنی زکوٰۃ دیں، اپنا صدقہ دیا کریں اور اپنے بچوں کا صدقہ دیا کریں۔ اپنے گھر ہے اللہ نے دیا تو گھر کا صدقہ دیں، گاڑی ہے گاڑی کا صدقہ دیں، کاروبار ہے کاروبار کا صدقہ دیں۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے وہ چنے لے لیں اور مسر لے لیں اور وہاں باہر ڈال دیں، یا وہاں سے انڈے لے لیں اور رستے میں پھینک دیں، یا گوشت لے لیں اور پھینک دیں۔ یہ صدقہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ یہ ہوتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا، کسی محتاج کی، یتیم کی مدد کرنا۔ اسے راشن لے کے دے دو، سردی ہے اسے کپڑے لے کے دے دو، گرم چادریں لے کے دے دو، جوتے لے کے دے دو، گرمی ہے گرمی کے کپڑے لے کے دے دو، ان کو گھی کی ضرورت ہے وہ لے کے دے دو، سبزی ہے سبزی لے کے دے دو۔ جتنی تمہاری ہمت ہے، توفیق ہے، اس کے مطابق صدقہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ رد البلا ہے، صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کی اللہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، صدقہ دینے والے کے دکھوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ جو صدقہ دینے والا ہے اللہ اس کو ٹینشنوں سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ زکوٰۃ دینے سے بندے کی مصیبتیں کیوں ٹلتی ہیں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہزاروں حکمتیں ہیں۔ میں ایک دین کا طالب علم ہوں تو اپنے علم کے ناقص علم کے مطابق
میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بندے سارے اللہ کے ہیں، انسان اللہ نے بنائے ہیں، جو انسان اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، انہیں سہولت دیتے ہیں، الغرض کسی طرح بھی ان کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میرے بندے سے پیار کیا ہے، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے وہ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ بندے کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اسے غموں سے دکھوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں اور اپنا صدقہ و خیرات کیا کریں، اس سے غریبوں کی مدد ہو جائے گی، ان کا بھلا ہو جائے گا، ہمارا مال پاک ہو جائے گا، ہم مصیبتوں سے بچ جائیں گے اور ہمیں مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ غریب لوگ جو بیچارے ہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے، اس نے جیسا کیا، کسی کو امیر کسی کو غریب کیا ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہاں ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں کہ غریب بھی پریشان نہ ہوا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائے گا، کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ نے جو تقسیم کیا، جو اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائے گا، جو اس کے فیصلے پر خوش ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پر خوش ہو جاؤں گا۔ جو میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، میں کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور گاہے بگاہے ہر روز ہو سکے تو ہم صدقہ کریں۔ اس میں ہم دیکھ لیں ہمارے خاندان میں، ہمارے برادری میں، ہمارے بہن بھائیوں میں جو غریب ہے، چپ کر کے اس کی مدد کر دیا کریں۔ روز ہو سکے تو روز کریں، ہفتے میں ہو سکے تو ہفتے میں کریں، ہر مہینے ہو سکے تو ہر مہینے کریں، اور اگر سال بعد ہو سکے تو سال بعد اپنی زکوٰۃ سے مدد کریں، مگر مدد کرتے رہیں۔ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہیں گے، صدقہ دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ سود کی جو نحوست ہے، جو سود کا یہ بازار گرم ہے، اس سے انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔